ہم ایسا نظم کریں گے کہ وہاں بچیاں عالمہ بھی بنیں اور بچیاں اسکول سے عصری تعلیم بھی حاصل کر لیں، وہاں بچیاں کمپیوٹر کی بیسک تعلیم بھی حاصل کر لیں اور بچیاں جو ہے سلائی کڑھائی بھی سیکھ لیں، اور جو کھانا امور خانہ داری ہم اس پہ بھی توجہ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اردو نیوز کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے وقت نکالا اور ایسے موقع پر ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ المعہد الاسلامی للبنات رائے پور، جس کے سنگ بنیاد کے موقع پر بھی آپ کی حاضری ہوئی تھی، 10 اکتوبر 2021 میں اس کی سنگ بنیاد کا پروگرام ہوا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ تاحال اس کا تسلسل کے ساتھ کام جاری و ساری ہے۔ تقریباً 13 کمروں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ ابھی اس وقت جو ہے اس کا کام آخری مرحلے میں ہے، پلاستر کا کام چالو ہے الحمدللہ۔ گجرات کی معروف علمی اور فقہی شخصیت اور روحانی شخصیت، جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی ہے، جن کے حلقہ ارادت میں بہار، بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور غیر ممالک میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ بہار میں ان کی آمد ہوئی تو حضرت والا سے ہم نے درخواست کی کہ آپ المعہد الاسلامی للبنات رائے پور، جس کے آپ سرپرست بھی ہیں، آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ حضرت والا نے تواضع اختیار فرماتے ہوئے ہماری دعوت کو قبول فرمایا الحمدللہ، اور اس وقت وہ ہمارے مدرسے میں تشریف فرمائے۔ میں حضرت والا کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ حضرت والا کا حکم تھا کہ زیادہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایک بڑا مجمع آ جائے گا، اس لیے میں نے صیغہ راز میں ہی ان کی آمد کو رکھا، اور آج فجر کی نماز کے بعد آپ کی حاضری ہوئی ہے، اور الحمدللہ آپ نے دعائیں جو تقریب منعقد ہوئی اس میں آپ نے والہانہ دعائیں کی ہیں، اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی طور پہ آپ نے دعا فرمائی ہے۔ اس علاقے سے جہالت دور ہو، لڑکیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں دینی تعلیم کا رواج عام ہو، اس سلسلے میں بھی آپ نے ماشاءاللہ خصوصی دعا فرمائی ہے۔ میں حضرت والا کی دعا سے یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ادارے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرے گا، اور ہماری ماں اور بہنوں کے درمیان تعلیمی شعور برپا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ رائے پور والوں کے لیے اور خاص طور سے ارد گرد کے علاقے کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس طریقے کے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتانے کی زحمت فرمائیں کہ درس و تدریس کا نظام کب سے قائم کیا جائے گا؟ پہلے تو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ رجب سے ہی ہم تعلیم کا آغاز کر دیں گے، لیکن گزشتہ 2 مہینوں میں بہار میں ٹھنڈی بہت زیادہ رہی، تو جن کو ہم نے کام سپرد کیا ہے وہ بر وقت کام ہمارا مکمل نہیں کر سکے۔ اس کے لیے میں عوام سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ اعلان کے مطابق ہم نے تعلیم کا آغاز نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد جو عام مدرسوں کا نظام تعلیم کا شروع ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم نظام تعلیم کو شروع کر دیں گے۔ میں اس سلسلے میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارا جو ادارہ المعہد الاسلامی للبنات ہوگا، اس ادارہ میں ایک ہی چھت کے نیچے دینی اور عصری تعلیم دونوں کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے اراکین نے، ہماری منتظمہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صبح کے 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو ہمارا نظام ہوگا وہ مدرسے کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ باضابطہ عالمیت کا جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس کے مطابق تعلیم ہوگی، پھر بچیاں آرام کریں گی، کھانا کھائیں گی، اور ظہر سے عصر تک انشاءاللہ اسکول کا نظام ہوگا، یعنی 5ویں تا 10ویں باقاعدہ ہم اسکول کا نظام جو بہار بورڈ کا جو سلیبس ہے اردو میڈیم کا، اس کے مطابق انشاءاللہ ہماری تعلیم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک کمرے کو سلائی سینٹر کے لیے مختص کیا ہے، اور کمپیوٹر کی جو بیسک تعلیم ہے انشاءاللہ وہ بھی تعلیم ہم مہیا کرائیں گے اپنی بچیوں کو، تاکہ ماں باپ اپنے بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے اس بات سے وہ آزاد ہو جائیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجنے کی ضرورت پڑے، یا کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ضرورت پڑے، یا سلائی سینٹر بھیجنے کی ضرورت پڑے۔ نہیں، ہم ایسا نظم کریں گے کہ وہاں بچیاں عالمہ بھی بنیں اور بچیاں اسکول سے عصری تعلیم بھی حاصل کر لیں، وہاں بچیاں کمپیوٹر کی بیسک تعلیم بھی حاصل کر لیں، اور بچیاں جو ہے سلائی کڑھائی بھی سیکھ لیں، اور جو کھانا امور خانہ داری ہم اس پہ بھی توجہ دیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ان بچیوں کو ہفتے میں کم از کم 1 دن ہم امور خانہ داری بھی سکھائیں، تاکہ ہماری بچیاں جب یہاں سے نکل کے باہر جائیں
تو جانے کے بعد وہ کما حق کہو ان کی تربیت ہر پہلو سے ہو، دینی تعلیم کے اعتبار سے، عصری تعلیم کے اعتبار سے، امور خانہ داری کے اعتبار سے، اور دنیا کا جو نظام ہے اس نظام سے بھی ہماری بچیاں ہم آہنگ ہو۔ یہ ہمارے ارادے ہیں، اب تک مستقبل ہمارے ارادے انشاءاللہ۔ ہاسٹلس وغیرہ بھی؟ ہاں، ہم نے چونکہ تقریباً ہمارے بڑے بڑے کمرے ہیں، 13 کمرے ہیں، اس میں بڑا ہال بھی 2 ہے، اور ہم نے نماز کا بھی نظام کے لیے ایک بڑا ہال مختص کیا ہے، دارالطعام کے لیے ایک ہال کو مختص کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہی ارادہ کہ اقامتی درسگاہ ہوگی انشاءاللہ، لیکن غیر اقامتی طلبہ غیر اقامتی طالبات کا بھی ہم داخلہ لیں گے۔ جو مقامی بچیاں ہیں جن کے والدین یہ کوشش کریں گے کہ میری بچیاں صبح جائے اور شام کو گھر لوٹ آئے، تو ایسی بچیوں کو بھی ہم داخلہ دیں گے، لیکن دوپہر کے کھانے کا نظم ان کا ادارے میں ہی ہوگا۔ اگر جو بچیاں مستحق ہوگی مدرسے میں کھا لیں، اور غیر مستحق بچیاں گھر سے اگر اپنا ٹفن لے کے آنا چاہتی تو وہ اپنا ٹفن لے کر کے آئیں۔ جو بچیاں وہاں مقیم ہوگی وہاں میں ان کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں، سارے تقاضے انشاءاللہ ہم معمولی فیس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کے سارے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ ادارہ اس علاقے کا ایک آئیڈیل ادارہ ہو، اور لڑکیوں کے تعلیم کے تعلق سے ایک ایسا نمونہ لوگوں کے سامنے آئے کہ جس نمونے کو دیکھ کر دیگر ادارے والے بھی اس کو فالو کریں اور اس طریقے کا نظام برپا کریں۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے اس طریقے کا نظام دیگر شہروں میں بھی دیکھا، اور بمبئی میں ہم لڑکوں کا ادارہ چلا رہے، وہاں بھی ہم نظام کو خود دیکھ رہے ہیں، ہم نے وہاں بھی اسکول کا نظام شروع کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ یہی نظام یہاں بھی رہے گا انشاءاللہ۔ رائے پور اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں رہنے والے باشندگان جو ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کس طرح آپ کا تعاون کریں، مدد کریں؟ جی، اس سلسلے میں دیکھیے، میں تو گاڑھا کا ہوں، پوپری میں ہم نے اپنا بچپن سے جوان ہوئے، اس وقت اگرچہ بمبئی میں ہم خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اس علاقے میں اس پٹی میں لڑکیوں کے ادارے تھے۔ میں اسی وجہ سے ہم نے اس حلقے کا انتخاب کیا جس حلقے میں لڑکیوں کا ادارہ ہی نہیں ہے۔ آپ پوپری سے جو سڑک جاتی ہے رونی سید پور کی طرف، اس سڑک کا آپ جائزہ لے لیں، کوئلی ہو، نانپور ہو، یا اس سے آگے چلے جائیں شریف پور ہو، گوری چٹی ہو، یا اس کے آگے مہوا گاچھی، اسلام پور ہو، یہ پورا یہ بیلٹ جو ہے، اس پورے بیلٹ میں لڑکیوں کی اقامتی درسگاہ اور خالص لڑکیوں کے لیے کوئی مدرسہ تھا ہی نہیں، مخلوط تعلیم کا نظام ہے جو مدرسے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے اس حلقے کا انتخاب کیا ہے کہ لڑکیاں ہماری ایک اچھے اسلامی ماحول میں مخلوط نظام تعلیم سے ہٹ کر خالص لڑکیوں کا ادارہ قائم کیا جائے، تاکہ لڑکیوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت اور اچھے سانچے میں اسے ڈھالا جا سکے۔ تو میں ان علاقے کے سارے باشندگان سے یہ اپیل اور درخواست کروں گا کہ آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس ادارے کا قیام آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ آپ بلا کسی تردد کے اپنی بچیوں کو ہمارے مدرسے میں رمضان کے بعد لے کر کے آئیں، انشاءاللہ ہم ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین ڈھنگ سے انتظام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کو اچھا ثمرہ آپ کو نظر آئے گا، اچھا پھل نظر آئے گا، اور قابل اطمینان آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم پر پورا اعتماد کریں۔ بچیوں کے تحفظ کے لیے وہ 42 کٹھے کا پورا پلاٹ ہے جہاں ہمارا ادارہ ہے، اسی کیمپس میں اسکول بھی ہے، اسی کیمپس میں مسجد بھی ہے، اسی کیمپس کے ایک حصے میں ہمارا اقامتی یہ ادارہ بھی ہوگا المعہد الثانوی للبنات۔ ہم نے کیمرے لگانے کا پورا پلان بنا دیا ہے تاکہ ہماری لڑکیاں ہر اعتبار سے محفوظ ہو، اور ہمیں بھی اطمینان ہو جائے کہ ہمارے مدرسے کے احاطے میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس غرض سے آ رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ CCTV کیمرے سے بھی پورے حلقے کو لیس رکھیں گے۔ اس لیے ہر پہلو سے والدین اطمینان رکھیں اور اپنی بچیوں کا یہاں داخلہ کرائیں، انشاءاللہ عمدہ نظام فراہم کیا جائے گا۔ یہی ہماری علاقے کے سارے لوگوں سے اپیل اور درخواست ہے۔ جہاں تک تعاون کی بات ہے، تعاون تو کرنا ہی چاہیے، جس سے جتنا ہو سکے تعاون کریں، اور جو بچیوں کے لیے جو فیس مقرر کی جائے گی، معمولی فیس، اس فیس کے ساتھ انشاءاللہ ان کا تعاون رہا تو انشاءاللہ ادارہ بھی آگے بڑھے گا، تعلیم کا نظام بھی عمدہ سے عمدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ ہیں حضرت معاذ شمیم اختر ندوی صاحب، جو مدرسہ المعہد الاسلامی للبنات کے ناظم و بانی ہیں۔ ہم بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ اس طریقے کے ادارے جہاں بھی قائم ہیں اس کا تعاون کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ میں SM رضا، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔